پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 70 سے زیادہ سال بیت چکے ہیں، ہم نے اس نعرے سے غداری کی ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے سچی بات ہے، جہاں پر تکلیف محسوس کرتا ہوں وہاں پر چونکہ بات حق ہے، اس لیے کہتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آج اس ملک کے اندر اگر کوئی چیز نہیں نظر آتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا ہے، اور یہ بات بڑی ہی تکلیف کی ہے، دکھ کی ہے۔ لوگ ہر طرح کے فلسفوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ہر طرح کی بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک انٹرویو چند روز قبل، 2-4 دن قبل، فواد چودھری صاحب کا ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، اس میں وہ یہ بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ شیشہ کیفے جن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آپ اس شخص کے اعتماد کے اوپر غور کریں، وہ اس قدر اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب پوری دنیا کے اندر یہ موجود ہیں، اگر یہ موجود رہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس نے پینا ہے جا کے پی لے، جس نے نہیں پینا نہ پیے۔ تو ساتھ ہی خاتون اینکر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں کیفیز میں اور ساتھ کہتا ہے بارز وغیرہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، تو وہ خاتون کہتی ہے الکوہل کی اجازت تو بہرحال نہیں دی جا سکتی۔ تو کہنے لگا کہ کیوں الکوہل کی کیوں نہیں دی جا سکتی، جس نے پینی ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے، یہ دور پرانا ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اور خاتون بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ آپ اللہ رب العزت کی بغاوت کر رہے ہیں، وہ یہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے پیچھے مولویوں نے پڑ جانا ہے، میں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک آج کس طرف چلا گیا ہے۔ کبھی ہمارے ملک کی خاتون وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہمارے صوبے کی ہے، وہ کبھی کرسمس کے تقریب کرتی ہیں، اسلامی تشخص کو، اسلام کے اس آفاقی پیغام کو، اور جو اس کی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو باقی ادیان کے اوپر ایک علو ہے، یا اس کا جو ایک غلبہ ہے، یا اس کی فوقیت ہے باقی تمام ادیان کے اوپر۔ دیکھیں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام باقی تمام ادیان اس کے بطلان کے لیے آیا، اور اپنے اظہار کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر اس کو سیاست کے ساتھ اور سیاسی غلبے کے ساتھ خاص نہ بھی کیا جائے، یا اس کو سیاسی غلبے کے اس پورے یعنی سیاسی غلبے کو بھی اس میں داخل نہ بھی کیا جائے، جیسے بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق سیاسی غلبے کے ساتھ نہیں ہے، تو صرف اگر اس سے پیچھے ہی رہ لیجیے تو تب بھی ہمیں یہ بات کہنا پڑے گی کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اظہار دین، دین کا غلبہ، دین کا اعلاء، دین کو طاقت اور قوت عطا کرنا، اور باقی ادیان کا بطلان اور ان کے فلسفوں کو بالکل زمین میں دفن کرنا، تو یہ ساری باتیں آج کہاں پر چلی گئی ہیں؟ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مسلمان، عیسائی، سکھ نہیں ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوگی، کہنا یہ چاہتی ہوں گی شاید، اگر بڑا اچھا گمان بھی رکھیں تو یہ کہنا چاہتی ہوں گی کہ ہم پہلے پنجابی ہیں اور پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں جو بھی ہمارا یعنی دین ہے یا جو بھی مذہب ہے۔ اگر یہ بھی بات ہے، فرض کیا اگر یہ بھی بات ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے شرح صدر سے سمجھتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دینی طبقے نے دی ہیں، اس طبقے نے دی ہیں جس کا تعلق مذہب کے ساتھ، جس کا انتساب دین کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، جن کے فلسفے الہادی ہیں، وہ تو جب بھی جہاں پہ بھی کہیں پوری دنیا کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہے تو سب سے پہلے ملک چھوڑ کے بھاگنے والا طبقہ وہی بے دین طبقہ رہا ہے، جس بھی دنیا کے، یا اگر میں حتیٰ کہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتلاؤں کہ جس ملک کے اندر اسلام موجود نہیں ہے، جہاں پر کفر کی بھی حکمرانی ہے، وہاں پر بھی سب سے پہلے دین سے یعنی ملک سے فرار، ملک کی آزمائش کے حالات کے اندر فرار جب بھی کوئی حاصل کرے گا تو وہ آپ کو ملحدین کا گروہ یا ایسا طبقہ کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ جو دین سے اپنا انتساب نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اہم بات جو ملک پاکستان کے اندر تو سب سے زیادہ قربانیاں بھی اہل دین نے اور دینی طبقات نے دی ہیں، ملک کے لیے بھی، ملک کے حصول کے وقت بھی سب سے زیادہ قربانیاں دینی طبقے نے دی ہیں، کیونکہ ملک کو حاصل کرنے کے وقت جس نعرے کو لگایا گیا تھا، اگر اس نعرے کی اور اس کی روح کو نکال دیا جائے تو وہ طبقہ جو آج اس ملک کا حکمران بنا پھرتا ہے یا جو ایلیٹ کا طبقہ ہے، اس کو تو سچی بات ہے کہ ہندوستان میں بھی رہنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی،
کیونکہ وہ ساری چیزیں جو وہ اس ملک میں چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اگر وہ بڑے ہی سلجھے ہوئے لوگ بھی ہوں نا ان میں کہ جن کے ہاں یعنی فحاشی اور ریانی اور اس کا فروغ تو اصل نہیں ہے، لیکن معاشی ترقی، یونیورسٹیاں، کالجز، پل یا سائنسی ایجادات اور ترقیاں، تو یہ ساری چیزیں تو آج بھی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ ہوں گی، یا شاید بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں انڈیا کی IIT، انڈیا کی ایسی یونیورسٹیز، انڈیا کا بزنس کالج بنگلور کا، یعنی یہ وہ ادارے ہیں جو دنیا کی رینکنگ میں آتے ہیں. پاکستان کا تو ایک ادارہ بھی نہیں آتا. تو پھر ہم نے ان سے علیحدگی کس لیے حاصل کی تھی؟ وہ علیحدگی اس لیے حاصل کی تھی، ماؤں نے قربانیاں دیں، بچیوں کی آبرو ریزی کی گئی، بچے قربان کیے گئے. یہ ساری جو داستانیں ہیں، جو تاریخ کے اوراق میں نقش ہیں، وہ اسی لیے دی گئی تھی کہ ہم ایک ایسا قطع ارضی حاصل کریں گے کہ یہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو. آج بدقسمتی سے ہر دوسرا نعرہ لگانے والا موجود ہے، ہر دوسرا فلسفہ پوری زور اور شور کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، لیکن وہی بات افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اصل اللہ کے دین کا غلبہ ہونا تھا، جن کی آواز، جن کی دعوت اللہ کی توحید کی، وہ اللہ کی توحید کا نفاذ اور اللہ کی توحید کا اعلاء تھا. وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ان کی دعوت کہاں پر ہے؟ ان کا پیغام کہاں پر ہے؟ انہوں نے لوگوں کو کیوں نہیں اب پکارنا چھوڑ دیا ہے؟ باقی اب اگر یہ باتیں ہم کریں تو لوگوں کے ذہن میں اشکالات آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یار یہ مولوی صاحب نے کیا گفتگو شروع کر دی ہے، یہ کہاں سے بات آ گئی ہے، دین پہ غالب زمین پہ غالب کا آنا یہ بھی کوئی مطلب دین سے تعلق رکھتا ہے، یہ مولویوں کا کام بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس قدر ہمارا دماغی حالت ان لوگوں نے ایسی بنا دی ہے کہ بھائی مولوی کا کام ہے صرف مسجد میں نمازیں پڑھے، جس نے دین پہ عمل کرنا ہے دین کو اتنا کو عمل کر لے. یہ سیاست کرنا، یہ ریاست چلانا، یہ ملک چلانا، یہ حکومتیں کرنا، یہ نظام چلانا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. ورنہ قرآن مجید تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زمین، اس کی وراثت کوئی فاسق و فاجروں کے ذمے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور کے اندر اس بات کو درج کیا، أَنَّ الْأَرْضَ کہ زمین کی وراثت، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمین کی وراثت وہ اللہ کے صالح بندوں کا حق ہے، وہ زمین کے اوپر حکمرانی وہ اللہ کے صلحاء کا حق ہے. آج ملک کا حلیہ بگڑ گیا ہے. آج سچی بات یہ ہے، فحاشی، قریانی، پروموشن، آپ ہر طرف دیکھیں، سیاستدانوں کی گفتگو سنیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھیں، ٹی وی سکرینز کو دیکھیں، وہ ہر جگہ پہ ہر اس حصے پہ ضرب لگ رہی ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے ہے. یعنی ابھی 5-6 مجرم چھوڑے ہیں گستاخی کے، اور اندازہ لگائیں پھر ایسی ابھی چند دن یہ مرزا جیل میں اندر رہ کے آیا، پہلے کہتا تھا کہ گستاخی کے مجرموں کلپس چل رہے ہیں کہ یہ گستاخی کے مجرموں کو چھوڑا جا رہا ہے، حالانکہ میں وہ بندہ یہ بات کر رہا ہوں جو مولویوں کے طبقے کا سب سے بڑا مخالف ہوں، لیکن یہاں پہ عدالتی فیصلے غلط ہو رہے ہیں. اور آج وہی مرزا جب 1-1.5 مہینے کے بعد واپس آتا ہے تو کہتا ہے ہمارے ملک کے اندر جناب گستاخی کے جھوٹے الزام لگا کے یہ لوگ پھنسائے گئے تھے، ان میں سے بعض ایسے، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا. یہ ایک صرف مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ کس انداز سے کفر سازشیں کرواتا ہے اور کس انداز سے وہ اللہ کے دین کے واضح احکامات اور پھر شعائر دینیہ کا یعنی جو تقدس ہے اس کو پامال کر کے امت کے سینے سے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے. آپ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ ایسا اندازہ لگائیں اس کو اس الزام میں پھنسایا گیا جس کو ابھی حالیہ جج نے بری کیا ہے کہ اس کے پاس تو ٹچ فون بھی نہیں تھا، اس کے پاس بٹنوں والا فون برآمد ہوا اور وہ ویسے بھی آنکھوں سے نبینا تھا. اب اندازہ لگائیں، بات تو پوری اگر یہ کوئی سنے تو کہے گا واقعی یار بندہ پھنسایا گیا ہے کہ موبائل اس کے پاس جو ہے وہ کی پیڈ والا تھا اور آنکھوں سے بینائی تھی نہیں، تو اس کے اوپر الزام یہ لگا کہ اس نے گستاخی کا مواد شیئر کیا ہے گستاخی کر کے. لیکن اندازہ لگائیں اس کے اوپر جو چارج شیٹ لگی، انہی صفحات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ کیسر احمد راجہ بھائی ہمارے، انہوں نے یہ بات اس میں سے پڑھ کے بتلائی اور بیان کی. میرے یقین جانے میں سوچ رہا تھا کہ یار ان لوگوں کے دین ایمان اس کا عالم کیا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں دین کے ساتھ. وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ اس کے پاس اس کے باپ کا یہ اعترافی بیان نقل ہوا، اس کے پاس سے ایک موبائل کی پیڈ والا اور دوسرا موبائل ٹچ برآمد ہوا. ٹچ موبائل کا چونکہ پی ٹی اے یا کوئی ایشو بن گیا تھا، سم نہیں چلاتا تھا، تو اس نے ایک ساتھ کی پیڈ والا موبائل رکھا اور بینائی واقعی اس کی چلی گئی. لیکن گستاخی سے پہلے نہیں، اس سے پہلے موٹر سائیکل چلاتا، اس سے پہلے ہر دوسرا دنیا کا کام کرتا، وہ تو ایکسیڈنٹ سے بینائی گئی ہے. تو دنیا میں یعنی بینائی سے پہلے بھی اس کی زندگی ایک گزری ہے
اور اس دوران اس کے موبائل سے بنا ہوا واٹس ایپ اکاؤنٹ جس کے اوپر وہ گستاخی کے مواد شیئر کرتا رہا. تو مطلب میں آپ کو صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس انداز سے مطلب ہمارے ملک کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں. پھر ناروے کا سفیر جا رہا ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیں مؤثر ہونے کے لیے عدالتی فیصلوں کے اوپر کہ عدالت کے اندر ناروے کا سفیر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے جی؟ بس کیونکہ یورپ, امریکہ, کفر, فرانس, یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی ہو, اس کو کہیں گے کہ یہ جناب والا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہ جناب آزادی اظہار رائے ہے. اور اگر یہی تنقید جناب والا بندہ کوئی اٹھا کے کرنا شروع کر دے, مثال دے رہا ہوں, ٹرانسجینڈرز پہ ہی کرنا شروع کر دے کہ بھائی ٹرانسجینڈر جو ہیں یہ دین کی بغاوت کر رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں, یہ فلسفہ سارا باطل ہے. کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں تھا عورت, میرے اندر عورت کی روح تھی, لیکن اللہ نے اعضاء مجھے مردوں کے لگا دی ہیں, پورا یعنی فلسفہ ہے. اگر کوئی اس کے بطلان کی بات کرے تو جناب والا ہیٹ سپیچ کر رہے ہو, جناب تمہارا جو ہے نا نفرت انگیز دی والی گفتگو کر رہے ہو. سارے معیار اپنے, وہ سارے معیار صرف اسلام کو ڈھانے کے لیے, کفر کی حمایت کے لیے. بات لمبی ہو گئی. ہمارا قرآن سننا موومنٹ کی دعوت واضح ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کے غلبے, شاعر دینیا کے دفاع, اللہ کے دین, اللہ کی توحید کی آواز, اس کو انشاءاللہ معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم ایک پورا فرق قائم کرنا چاہتے ہیں. محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کے درمیان فرق کا واضح سبب ہے, اور یہ فرق آج قائم کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بات اپنی اولادوں کو, اپنی نسل کو, اپنی قوم کو تربیت کر کے سمجھانی پڑے گی کہ اللہ کے عدو اور باغی اور دشمن وہ ایک طرف ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے, وہ سارے ایک طرف ہیں. الولا والبراء عقیدے کا اہم مسئلہ, ہمیں اس کی بنیاد کے اوپر محبت اور نفرت کا معیار قائم کرنا پڑے گا کہ ہماری محبتیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں, دین اور شریعت کے لیے ہیں. ہماری نفرتیں اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے لیے, دین کے غداروں کے لیے, دین کے دشمنوں کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ فرق ہم قائم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی مسئلے کے اندر ویسے ہی انشاءاللہ ٹھوکر نہیں لگے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, عضو علیہا بالنواجذ, یہ یقین جانے اس قدر قیمتی جملہ ہے. عضو علیہا بالنواجذ, دندان کے ساتھ صحابہ کی سنت, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین, ان کی سنت کو, میری سنت کو ایسے پکڑنا ہے کہ دانتوں کے درمیان اس کو, یعنی جیسے بندہ چیز کو کسی پکڑتا ہے تو دندان کی اس قدر زبردست گرفت ہوتی ہے, یا دانت ٹوٹ جائیں یا چیز پھٹ جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی دین کے ساتھ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین اور شریعت کی بات کو ایسے ہی مضبوطی سے تھام لیں, اور ہمارے لیے ہر اعتبار سے معیار کتاب و سنت ہو. شریعت معیار ہے, شریعت مقدم ہے. آج کل علماء بیٹھے ہوئے تھے مریم بی بی کے سامنے, جناب اس وصول کر رہے ہیں کاٹ. میں کہتا ہوں ہر چیز کے باوجود کون سی وہ چیز ہے جو عورتوں کے ساتھ اس انداز سے بالکل قربت اور غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ان چیزوں کو تھامنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہ چیزیں واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں تنقید کے لیے نہیں یہ بات کر رہا, یہ تکلیف کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. کم از کم معیار شریعت ہونا چاہیے, شریعت مقدم ہونی چاہیے, شریعت مقدم ہونی چاہیے, شریعت مقدم ہونی چاہیے. شریعت مقدم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہم گناہ گار لوگ ہیں, لیکن یقین مانیے میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, حضرت حفصہ کی بات, یہ جو معاشرے میں معاملات اس طرح کے دیکھتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں, تکلیف محسوس کرتے رہتے ہیں. کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ, کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ اللہ کے دین کا کیا مذاق بنا دیا گیا, یہ دین و شریعت, یہ مسلمان, یہ امت, اس فلسفے کو ڈھا ہی دیا گیا. ملک اور پتہ نہیں کیا کس چیز کے پیچھے ہم آج گم ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.